لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اعلان میں آپ نے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تقریباً مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہاں معجزہ، ماشاءاللہ سرکار کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہو گیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھو گے نا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف میں لکھتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں، ایسا کام جو خلاف عادت ہو۔ کیا ہو؟ بولیے، جو خلاف عادت ہو اور ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور منکرین کو، یعنی دعویٰ کون کرے؟ اس فعل کے حوالے سے جو خلاف عادت ہو رہا ہے، اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ لیکن اس دعوے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو نبی اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو ایسا ہی کام کر کے بتا دے، اور اگر وہ نہیں بتا سکتا تو اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ خلاف عادت، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرنا ہے کسی میں طاقت؟ انگلیاں تو سب کی ہیں، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے ہر کوئی تو جاری نہیں کر سکتا۔ درخت کو بلاؤ دوڑتا ہوا آ جائے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پانی کھاری ہے، لو آب دہن ڈال دیا میٹھا ہو گیا، کوئی کر سکتا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ کنکری کو کہہ دے تو کلمہ پڑھ لے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی معجزہ دکھاتے ہیں، اور اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں اس دعوت کو دنیا قبول کرے، اور جو خود کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی کی نبوت کا وہ اقرار کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی منکرین کے اندر نبی کے معجزے کے جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ اس سے عاجز ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی سے صادر ہونے والے خلاف عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ یہ عاجز سے بنا ہے، عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والا۔ سب مل کر کے تمہارے میں طاقت ہو تو کر کے بتا دو، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن مصطفیٰ زمین سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ہے کسی میں طاقت؟ تو عاجز آ جائے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، ان میں سے 2 بڑے معجزے، ایک ہے معجزہ قرآن۔ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ کل بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور آج بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پورے قرآن کی طرح پورا قرآن نہیں، سورت کی طرح ایک سورت نہیں، ایک آیت جیسی آیت ہی لا کر کے بتا دو۔ تو چاند پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت پیش کرنا یہ بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جہاں خدا کی کتاب ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معجزے کی 2 قسمیں ہیں۔
ایک حسی ہے اور ایک عقلی ہے. حسی کسے کہتے ہیں تھوڑا سمجھئے گا. ہے حواس خمسہ جو اپنے ہیں نا، حواس خمسہ سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے. حواس خمسہ جس کو محسوس کیا جا سکے وہ 5 چیزیں ہیں. آنکھ، کان، زبان. آدمی اس سے محسوس کر لیتا ہے. آپ کی زبان پر کوئی چیز کڑوی ہے یا میٹھی، ذائقے سے آپ محسوس کریں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے. آپ ذائقہ جیسے ہی آپ وہ چیز منہ میں رکھیں گے تو ذائقہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ اس سے محسوس کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حواس خمسہ جو ہیں، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک ہے حسی اور ایک ہے عقلی. حسی محسوس کیا جائے اور عقلی سمجھا جائے. جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ عقل کے ذریعے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو ایک آیت جیسی آیت لا کر کے بتا دو. نہیں بتا سکتے، یہاں تم عاجز آ گئے. اسی طریقے سے تمہاری عقل کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پلک کے جھپکتے رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے. یہ بتا دی، یہ عقل کو اپیل کی جا رہی ہے. یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور بظاہر یہ عقل میں آنے کے لیے ذرا مشکل بھی ہے. اس دور کے زمانے کے، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن اس وقت نبی کو سمجھنے والا، اس کی عظمت کو سمجھنے والا بھی موجود تھا، جس نے اقرار کر کے کہہ دیا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ میرے نبی کہیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ یہ معجزہ ہے. یہ بات کہنے والا کوئی آرڈینری نہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اور نبی کے ہاتھوں سے خلاف عادت جو کام ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور نبی کرتے ہی کام بہت سارے ایسے ہیں، ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہوتی. تو وہاں پتا چلا کہ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں عقل کے گھوڑے بھی مت دوڑاؤ، نبی کی نبوت اور ان کی باتوں کو بغیر چوں چرا کے تسلیم کر لو. اسی کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. جنت دیکھی نہیں مان رہے ہو نبی کے کہنے پر، دوزخ دیکھے نہیں مان رہے ہو نبی کے کہنے پر. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ معجزہ ہے. اب آئیے معراج کی کچھ حکمتیں آپ کو بتا دوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. کہاں سے سفر شروع ہوا؟ مسجد حرام سے. کہاں تک؟ مسجد اقصی تک. اس سفر کو کہتے ہیں اسراء بھی کہتے ہیں اور اسراء بھی کہتے ہیں. اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اسراء بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کے سفر کو معراج کہتے ہیں. اس کے بعد کے سفر کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں کی سیر ہی کرانی تھی تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ مسجد حرام ہی سے ڈائریکٹ اوپر لے جاتا. مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں؟ ڈائریکٹ مسجد حرام سے یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ کئی وجوہات صوفیاء کرام نے بیان فرمائی. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحویل قبلہ سے پہلے رک کر کے نماز ادا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش کعبہ قبلہ بن جائے، کعبہ قبلہ بن جائے. حضور نے رب سے کہا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے عرض نہیں کیا کہ مولا کعبے کو قبلہ بنا دے. خیال آیا، دل میں خیال آیا.
اور اس خیال کو حضور نے کس طریقے سے ظاہر کیا، سمجھو قرآن کو اس انداز سے بھی کس طرح سے ظاہر کیا، صرف آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور کیا انداز ہوتا ہے، یہ محب جانے اور محبوب جانے۔ حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ اکبر، میرے آقا کو، میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی، ادا پسند آ گئی۔ محبوب کے دل کی تمنا تھی نا کعبہ قبلہ بن جائے، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ اللہ، میرے محبوب تمہارا آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا ہم تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قربان جائے، ہم تک رہے ہیں، اور قد بھی لگایا اور نرا بھی فرما کر ضرور ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر مولا کی بارگاہ میں سرکار نے عرض تو نہیں کیا تھا، بس دل میں خیال پیدا ہوا تھا، تو میرے کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس طرف تم رخ کر دو گے اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔ تو حضور نے امامت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی کی تھی، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز ادا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ بیت المقدس حضور گئے نہیں تھے، تو بیت المقدس کی تمنا تھی کہ مولا تقریباً انبیاء یہاں آ چکے، سب نے یہاں نماز پڑھی، اگر نہیں آئے تو تیرے حبیب نہیں آئے، تو میری یہ تمنا پوری کر دے کہ تیرے حبیب کے قدموں کا بھی میں بوسہ لے لوں۔ تو مولا نے بیت المقدس کی تمنا پوری فرمائی، مسجد اقصی کی، اور محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، تاکہ مسجد اقصی کی بھی تمنا پوری ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام کعبہ نہیں، امام قبلتین بن گئے۔ اللہ اکبر، دونوں قبلوں کا امام اگر کوئی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں قبلوں کے امام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر پروردگار کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، کوئی فعل۔ ایک حکمت یہ بھی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جانے کی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ڈائریکٹ پروردگار لا مکان کی سیر کراتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کہتے کہ ہم تو وہاں کفار و مشرکین کہتے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، اب ہم کیسے آپ سے کہیں کہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی، تو بہت سارے کفار اور مشرکین مسجد اقصی دیکھ چکے تھے، بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے، ملک شام کا سفر کر چکے تھے، تو وہ سفر کے بارے میں بھی جانتے تھے، اور بیت المقدس کے بارے میں اور مسجد اقصی کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ اب کفار و مشرکین کو معلوم تھا کہ حضور تو کبھی گئے ہی نہیں وہاں، کبھی گئے نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی میں نے سیر کی، فوراً سوال پوچھ لیا حضور سے، اچھا آپ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی، کہاں؟ اچھا بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے، اب بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ سرکار جواب دیتے اس سے پہلے میرے رب نے سارے حجابات ہٹا دیے، اب حضور مکے میں رہ کے مسجد اقصی کو دیکھ رہے ہیں، اور مسجد اقصی کی کھڑکیاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ جب ان سرکار نے یہ بتا دی تو اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی، جو سعید طبیعت کے تھے انہوں نے حضور کی تصدیق کر دی، اور جو سعید طبیعت کے نہیں تھے انہوں نے رسول اعظم کی تکذیب کی۔ تو یہ حکمت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرانے کی، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک پورا مکالمہ ہے اس کے سلسلے میں، اور حکمتوں سے بھری ہوئی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔